علیکم، میں ہوں سمیرہ افضل اور آپ کے ساتھ آج ایک بہت محنت سے تیار کی گئی اور ایک بالکل ہی ہٹ کے اور ذرا اور سب سٹارز پہ نظر ڈالتے ہوئے ایک بہت امپورٹنٹ اور ایک بگ ایشو پہ بات کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اللہ کرے کہ اس کوشش میں کامیاب ہوں، کیونکہ یہ میٹر جو میں آج آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوں، یہ جو میٹر ہے یہ بہت ایک بگ ایشو ہے اس معاشرے کا۔ اس معاشرے میں رہی گئی خاص کر لڑکیوں کی اور لڑکوں کی شادیوں کی تباہی کا، شادیوں کے ٹائم صحیح نہ ہونے کا، یہ سب اس کو آج میں ڈسکس کر رہی تھی اور بہت سوچ بچار کے بعد میں نے اس نتیجے پہ پہنچی کہ میں آپ کو کیوں نہ یہ چیز شیئر کروں، کیونکہ اکثر جو کلائنٹس ہیں وہ میرے پاس آتے ہیں جن میں آج کل ویسے ہی معاشرے میں 80 to 90% جو ہیں طلاق کے اور گھر کی گھریلو ناچاکی اور اس قسم کے معاملات کو لے کر پریشان ہیں، اور یہی معاملہ اور یہی موضوع ہر جگہ پہ ایک پیچیدہ اور ایک پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے۔ اور خاص کر ان والدین کے لیے پہلے تو لڑکیوں کی ایج گزرتی جاتی ہے ان کی تعلیم میں کچھ، اور پھر اس کے بعد جو لڑکے ہیں وہ کچھ اپنی جو ہمارے ایک معاشرے کا سوسائٹی کا سیٹ اپ بنا ہے اس میں ایڈجسٹ نہیں ہوتے، اور تعلیم کی کمی اور پھر تعلیم میں ادھورا پن اور ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں، اور پھر بے روزگاری، کافی یہ میٹرز ہیں جو اس اسٹرالوجی سے ہٹ کے ہیں، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے۔ لیکن میں جس ایک حساس اور نازک سے معاملے کو لے کے آپ کو ڈسکس کر رہی ہوں، وہ میرے پاس میرے بہن بھائی جو بہت دکھی اور رنجیدہ آتے ہیں شادیوں کے مسئلے کے لیے۔ میں نے اس موضوع پہ اکثر ان کو اس بات پہ میں کہتی ہوں کہ آپ شادی جب ہوتی ہے تو اس کی جو اسٹرالوجی پوائنٹ آف ویو سے شادی کا جو ملان اور صحیح ٹائم ہوتا ہے، وہ جیسے کہ میں آپ کچھ پہلی ویڈیوز میں آپ کو اکثر بتاتی رہتی ہوں کہ ستارہ مریخ یعنی کہ مارس کا بہت اہم رول ہوتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ستارہ قمر جو کہ ایک زوڈک میں 2.5 days یعنی کہ 2.5 دن کے لیے رہتا ہے، اس کی اس ستارے کے ساتھ کیا چال ہونی چاہیے، کیا نظرات ہونی چاہیے، تو اس کو دیکھتے ہوئے اس ڈیٹس جو ہیں شادی کی وہ رکھنی چاہیے۔ ویسے تو ہمارے پہلے جو بزرگ حضرات تھے وہ چاند کی یعنی کہ ہجری کی ڈیٹس دیکھ کے اور اچھا دن اور اچھی چیز دیکھ کے بسم اللہ کر دیتے تھے، اور واقعی وہ وقت اچھا تھا کہ ایک اچھے نام سے اور ایک اچھے شگن سے وہ بسم اللہ کر دیتے تھے، اور اتنے وہموں میں اور اتنی پیچیدگیاں ہوتی بھی نہیں تھی جتنی آج کل جیسے مختلف میڈیاز اور مختلف سوری میں میڈیا کا لفظ استعمال نہیں کرتی، کرنا بھی نہیں چاہیے، آگاہی شعور جو آ رہا ہے، اور ہم اپنے سٹارز کے مطابق ایک اپریل ڈی جو کہ چیزیں ملی ہوتی ہیں ہم اس کو اپنے زوڈک پوائنٹ سے وہ پڑھ کے تو ہم اس کو کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہم ان کے اندر رہیں، لیکن سم ٹائمز ایکوریسی یا ایکوریٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ چیزیں کچھ غلط رزلٹ بھی دیتی ہیں۔ تو اس لیے میں نے اس نازک اور حساس معاملے کو، میں بار بار یہ لفظ یوز کر رہی ہوں، بہت ٹائم کے ساتھ اور بہت ان کی ایک ڈیٹس دیکھی ہیں، اور میں صرف اس کو لے کے صرف اس ویڈیو میں آج کی اس ویڈیو میں مختصر سے ٹائم میں آپ کو فروری 2021 یہ جو رننگ منتھ چل رہا ہے اس میں 12 زوڈکس جتنے بھی زوڈکس ہیں سائنس ہیں ان کی شادیوں کی ایگزیکٹ ڈیٹس اور ٹائم، مطلب ٹائمز وہی ڈیٹس ہو جاتی ہیں، تو وہ میں بتانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اللہ کرے کہ میں اس کوشش میں کامیاب ہو جاؤں، اور اللہ کرے کہ ہماری اس مہینے میں اس کے مطابق اس ڈیٹس میں
اور اگر نہیں بھی کسی کو پتہ تو جتنی بھی شادیاں ہو رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو مبارک اور کامیاب رکھے۔ تو میں پہلے بات کرتی ہوں کہ فروری میں ایریز والوں کے ساتھ یعنی کہ برج حمل کے ساتھ جو ڈیٹس بہت بہتر رہیں گی، کیونکہ میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ ستارہ مریخ کے ساتھ ستارہ قمر جو کہ 2.5 دن ایک برج میں رہتا ہے، اس کے ساتھ اچھی پلیسمنٹ اور ان کے ساتھ اچھی نظرات یعنی کہ ان کی دوستی کے نظرات میں وہ جو میں نے ڈیٹس نکالی ہیں وہ کوشش کریں کہ ان کے ساتھ دوستی کی نظرات ہوں، تو آپ کوشش کریں کہ انہی ڈیٹس میں یہ شادیاں ہوں، تو اللہ کرے کامیاب رہیں۔ باقی تو حکم خداوندی ہے، جب اس نے یہ دن لکھا ہے وہ تو ہو کے ہی رہنا ہے، لیکن کوشش ہماری بار ہونی چاہیے کہ جب ہم اس چیز میں آگے ہیں تو کیوں نہیں اس علم سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو بات کرتے ہیں ہم برج حمل کی، ایریز کی، یعنی کہ جن کی پیدائش، میں پیدائش پھر بھی بتا دیتی ہوں تاکہ میں ہر ویڈیو میں یہ بتاتی ہوں، جن کی پیدائش 13 اپریل سے 13 مئی کے درمیان ہے وہ برج حمل ہے، اور ان کی شادی کی جو ڈیٹس فروری میں آپ نے 2021 میں رکھنی ہوں گی، تو وہ 7 اور 8 فروری بیسٹ رہے گی ان کے لیے، اور اس کے بعد 12 اور 13 فروری کی ڈیٹس اچھی رہیں گی، پھر 21 فروری 2021 اور اس کے بعد 28 فروری، یہ ان کے لیے ڈیٹس کامیاب رہیں گی۔ دوسرا ہے اب ستارہ جو ہے وہ برج ہے برج ثور یعنی کہ ٹورس، تو جن کی پیدائش 13 مئی سے 13 جون کے درمیان ہوتی ہے وہ برج ثور کہلاتی ہیں۔ تو ان کے لیے جو شادی کی ڈیٹس ہیں فروری 2021 کی وہ ہیں 10 اور 11 فروری کی، اور پھر اس کے بعد یہ لوگ اب تو ان کے اس مہینے میں جو ہے وہ مارس، کیونکہ ان کا 12th ہاؤس میں ہے، تو اس لیے 10 اور 11 لینئر ڈیٹس تو ہیں، لیکن ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ 22 فروری 2021 کے بعد جو ڈیٹس 24 اور 25 فروری آتی ہیں، یہ 2 ڈیٹس ان کے لیے کامیاب اور سکسیسفل ہوں گی۔ اب بات کرتے ہیں برج جوزا یعنی کہ جیمنائی۔ جیمنائی کا ٹائم یعنی کہ 13 جون سے 13 جولائی تک جو دورانیہ ہے، اس کے دوران جو پیدا ہوتے ہیں وہ جیمنائی ہیں۔ جیمنائی کے لیے جو ان کے لیے بیسٹ ڈیٹس ہیں فروری 2021 کی، تو 22 فروری سے پہلے ان کی ڈیٹس اچھی نکل رہی ہیں، وہ ہیں 12 اور 13 فروری۔ تو اس کے بعد اب باری ہے برج سرطان یعنی کہ کینسر، تو یہ بھی ان کی جو ڈیٹس ہیں وہ بھی جو بہتر ہیں وہ 7 8 فروری 2021 اور 26 اور 27 فروری کی ڈیٹس جو ہیں وہ ان کے لیے کامیاب ہوں گی۔ اب جیسے اب اگلا برج ہے برج اسد یعنی کہ لیو، یعنی کہ اس کے دوران جو 15 اگست سے 15 سپٹمبر کے دوران جو پیدا ہونے والے حضرات ہیں ان کے لیے جو اس فروری میں شادی کی بیسٹ ڈیٹ رہے گی وہ ہے 7 اور 8 فروری، 12 اور 13 فروری اور 28 فروری، یہ ان کے لیے جو تاریخیں ہیں وہ ان کے لیے بیسٹ رہیں گی۔ اب بات کرتے ہیں ورگو یعنی کہ برج سنبلا کی، تو برج سنبلا کی شادی اول تو 21 فروری سے پہلے نہیں کرنی چاہیے یا 22 فروری سے پہلے، تو ان کی جو 2 ڈیٹس ہیں بیسٹ ہیں وہ 24 اور 25 فروری بہت بہتر رہیں گی۔ اس کے بعد برج میزان یعنی کہ لیبرا، تو لیبرا کے لیے چونکہ مارس ان کا ابھی 7th میں ہے اور 7th کے بعد 8th میں جائے گا، تو یہ دونوں کیونکہ ستارہ مریخ ہی جو ہے وہ اس میں دونوں ہاؤسز میں اچھا نہیں ہے، تو فروری میں اس کے لیے کوئی بھی ڈیٹ مناسب نہیں رہے گی۔ تو سوری لیبرنس کے آپ کے لیے اس مہینے میں کوئی شادی کی ڈیٹ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے، تو جو بھی آپ ڈیٹ اللہ کے نام پہ یا اللہ کا نام شروع کر کے آپ رکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن ستاروں کے حساب سے جو اس میں ہیں
फरवरी की कोई सूटेबल डेट नहीं निकल रही। अब बात करते हैं बुर्ज अकरब यानी कि स्कॉर्पियो की, यानी कि इसका दौरानिया है 15 नवंबर से 15 दिसंबर के दौरान जो अफराद पैदा होते हैं वो स्कॉर्पियंस हैं। तो उनकी 22 से पहले, 22 फरवरी से पहले जो डेट्स हैं वो हैं 7 और 8 फरवरी और 12 और 13 फरवरी 2021। ये डेट्स इनके लिए मुनासिब और सूटेबल और फ्रूटफुल रहेंगी। इसके बाद हम बात करते हैं बुर्ज कौस यानी कि सेगिटेरियस। तो इनके लिए मुनासिब जो हैं डेट्स वो फरवरी की ज़्यादा अच्छी हैं, 7 8 भी इनके लिए अच्छी है, 12 और 13 भी इनके लिए अच्छी है, और 22 और 23 यानी कि ये वो डेट्स हैं जिनमें मून यानी कि कमर जो है वो आएगा और इनके मरीख के साथ जो ट्रांजिट में है उनके साथ अच्छी दोस्ती की नज़रात बनाएगा। तो इनके लिए ये बेस्ट और फेवरेबल डेट्स रहेंगी। अब बारी है बुर्ज जद्दी यानी कि कैप्रिकॉर्न की। तो कैप्रिकॉर्न के लिए जो मुनासिब डेट्स हैं वो 22 तारीख के बाद ही निकली हैं, यानी कि 22 फरवरी के बाद। चूँकि 22 से पहले इनका जो मार्स है वो 4th में है, तो 4th हाउस चूँकि मार्स के लिए शादी के वक़्त अच्छा नहीं माना जाता या माना गया, तो इसके लिए 24 और 25 और फिर 28 फरवरी जो हैं वो इस बुर्ज के लिए डेट्स जो हैं वो मुनासिब रहेंगी। अब आते हैं एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दर्व के बारे में। तो इनके जो दौरानिया है वो आपको जैसे मालूम है 13 फरवरी से 13 मार्च या 14 मार्च तक जो अफराद हैं वो एक्वेरियस होते हैं। तो इनके लिए जो मुनासिब डेट्स हैं शादी के हवाले से तो वो हैं 7 और 8 फरवरी और 12 और 13 फरवरी 2021, यानी कि इसमें इनके सितारा मरीख से सितारा कमर की दोस्ती जो है वो अच्छी रहेगी। इसके बाद लास्ट जो रह गया वो बुर्ज हूत यानी कि पाइसिस। तो पाइसिस वालों को वैसे ही आजकल जो मार्स है वो दूसरे हाउस में है, तो इसलिए मुनासिब यही है। वैसे तो मार्स दूसरे हाउस में भी मैलेफिक ही माना गया है, लेकिन इतना असर नहीं होगा, तो इसलिए भी आप 22 के बाद ही करें तो बेहतर है। अगर 22 के बाद कोई डेट हो भी गई तो वो अल्लाह के हवाले, लेकिन इसके लिए भी 24 25 और 28 तारीख जो है इसके लिए मुनासिब, फ्रूटफुल और फ़ायदेमंद और दोस्ती के नज़रात में ज़्यादा कामयाब रहेगी। तो कैसी रही मेरी आपको आपके साथ ये वीडियो, क्योंकि ये मैंने एक अपने हिसाब से नाजुक और हसास और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा जो सोच विचार के बाद इस मौजू को अपने इसमें सितारों के हवाले से वीडियो तक लाई हूँ और आप सब तक इसकी जो इंफॉर्मेशन थी वो पहुँचाना मैंने ज़रूरी समझा, क्योंकि मेरे पास अक्सर क्लाइंट्स, मेरे पास क्या हमारे मुआशरे में ज़्यादा जो रेशो है वो तलाक की, डाइवोर्स की और घरेलू नाचाकियों की, लड़ाइयों की और एक इवन के सुसाइड करने की भी रेशो ना बढ़ रही है। औरतों पे तशद्दुद और फिर मिसमैच, तो इसलिए मैं इस मौजू को एक बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड और एक अच्छा और अपने हिसाब से एक नाजुक और सेंसिटिव मौजू समझ के आपको थोड़ी सी डिस्कशन की है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को बड़े गौर से सुनेंगे और इसमें इंटरेस्ट लेंगे, और जितने मेरे नाजरीन जितने मेरे पास कारीन आने वाले भी हैं, सामीन भी हैं, तो वो इस वीडियो से भी खुश होंगे। और कुछ उन लोगों की सजेशंस जो मुझे अक्सर अपने मुझे ये कंटेंट्स देते रहते हैं कि मैम आप इस पे बोलें, इस पे बोलें, तो मुझे अच्छा लगता है। मैं आप सबकी कोऑपरेशन से, आपके तामुन से ये चीज़ें आप तक पहुंचाती हूँ, तो मुझे बड़ी उम्मीद है इस चीज़ की आप तक इंफॉर्मेशन देते हुए। तो आखिर में आप मेरे चैनल को भी और सब्सक्राइब करें और इसके खूब आप लाइक करें इसको और आगे भी इसको फॉरवर्ड करें, स्प्रेड करें, क्योंकि मुझे अपनी तरफ से पूरी एक उम्मीद होती है और मेरी पूरी कोशिश भी है कि मैं आपको अच्छी से अच्छी वीडियोस दूं, ताकि आप उसमें से कुछ सीखें और आप उसमें से अपने लिए अच्छा और भला ढूंढें और आपके लिए अच्छाई लाने की मैं कोशिश करती हूँ। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।